الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اوپر یہ سورہ الفیل ابتدائی نبوت کے دن تھے جب یہ سورت اتری تھی. سورت کا مقصد تو یہ تھا کہ اہل مکہ کو یہ بات سمجھانا، اے اہل مکہ، اللہ نے ہمیشہ تمہاری مدد فرمائی ہے، اللہ نے اپنے گھر کی بھی حفاظت کی ہے. اے اہل مکہ، اللہ نے ایک اور کرم کیا ہے تمہارے اوپر، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ کی قدر کرو، نبی کی بات مان لو اور اللہ کے گھر بیت اللہ سے جس قدر فائدہ ہو سکتا ہے تم اٹھا لو. یہ سورہ فیل جو ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک واقعہ ہے، میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 45 سال پہلے یہی جو سعودی عرب کا علاقہ ہے سارا، اس علاقے کے شروع میں یمن کا جو علاقہ ہے، اس یمن کے علاقے میں ایک حاکم تھا، بڑا ظالم حاکم تھا. اس حاکم نے یہ کیا کہ اپنے دور کے جس قدر مسلمان تھے، اس دور آج کل ہم انہیں عیسائی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. تو اپنے دور کے یہ مسلمان تھے. اس بادشاہ نے ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں ایک مہلت دیتا ہوں کہ اتنی دیر میں تم سب کے سب نبیوں کے اوپر ایمان جو ہے، اللہ کے اوپر ایمان جو تم لے کے آئے ہو، یہ چھوڑ دو، ورنہ
یہ جو علاقہ ہے سارا، اس علاقے کے ارد گرد ایک خندق کھدوا کے اس کے اندر لکڑیاں ڈال کے آگ اس میں لگا کے میں کسی کو بھاگنے نہیں دوں گا، جو نہیں مانگنے گا میں اس آگ کے اندر اس کو پھینکوا دوں گا۔ اہل ایمان جو تھے یہ تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 20,000 مسلمان اہل ایمان تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں چھوڑ سکتے تو یہ آگ کی کھائی جو تمہارے ارد گرد علاقے میں کھدوائی گئی ہے، میں تمہیں اس کے اندر زندہ تمہیں جلا دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اس کھائی کو جو شہر کے ارد گرد تھی، پہلے کھائی خندق کی طرح وہ کھدوائی، بہت گہری، لکڑیاں ڈالیں، آگ لگا دی۔ بادشاہ نے کہا ہاں جی، کون کون ایمان اللہ کے اوپر رکھتا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں نے کہا ہم اللہ کے ہی اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس آگ کی کوئی پرواہ نہیں۔ 20,000 انسانوں کو اس نے زندہ پکڑ کے اس کھائی کے اندر، آگ کے اندر ان کو جلا دے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ اللہ پہ ایمان لانے کی ان کو سزا دنیا میں بادشاہ دی تھی۔ اسی علاقے سے ایک آدمی چھپتا چھپاتا وہ کسی طریقے سے وہ نکل گیا۔ اس نے جا کے یہاں سے یمن کے علاقے سے وہ کشتی پہ بیٹھا، یہاں سے نکل کے حبشے کے علاقے کے، وہاں اس دور کے مسلمان عیسائی آج کل ہم کہتے ہیں، ان کی بڑی ایک حکومت تھی۔ اس نے جا کے ان کو بتایا کہ ہمارے نوجوان مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو پکڑ کے آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ حبشے سے پھر وہاں کے جو تھے بڑے بڑے جرنیل اس بادشاہ کے حبشے کے، اس نے پھر بھیجا اس کی سزا کے لیے کہ اس کا انتقام لیا جائے۔ اس نے وہ تقریباً، اور کئی جو عیسائی ریاستیں تھیں اس دور کے مسلمان، تقریباً 70,000 کا لشکر اس دور میں تھا، وہ یہ سارا یمن کی طرف پھر چلا ہے۔ یمن میں آ کے انہوں نے بادشاہ کو پھر تہ تیک کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے۔ پھر یہاں آ کے پھر انہوں نے دیکھا علاقہ بڑا اچھا ہے، یہیں رہ جاتے ہیں۔ کچھ سال یہاں یمن کے اندر ہی رہنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں یہ ہر سال یہاں سے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ لوگ مکہ میں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، وہاں جاتے ہیں حج کرنے، اور سال کے اندر بھی لوگ جو آتے جاتے رہتے ہیں یہ وہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ کوئی طواف کرنے جاتا ہے، کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، کوئی حج کرنے جاتا ہے۔ لوگوں کے دل جو ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو حبشے سے آئے تھے جنہوں نے اس بادشاہ کو سزا دی، مارا، ختم کیا، ان میں سے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل کا نام ہے ابرہا۔ یہ جرنیل کہنے لگا اچھا تو میں یمن کے اندر ہی ایک بنا دیتا ہوں بہت بڑا ایک گرجا گھر، لوگ ادھر آیا کریں۔ ایک طاقت کا اس کو گھمنڈ تھا کہ میری اتنی فوج ہے، میں نے پہلے بادشاہ کو مار دیا ہے اور یہ ختم کر دیا ہے، آج میرا روب یہ سارے۔ اس نے ایک نا بہت خوبصورت نا گرجا گھر بنوایا یمن میں، اور اعلان کرایا سارے عرب کے لوگ اب مکے نہیں جائیں کریں گے، میں نے ان کو آرڈر دے دیا ہے کہ وہ اس جگہ آئے کریں گے۔ جب اس نے وہ بنایا اور لوگوں میں اعلان کروایا، کئی اس دور کے جو اللہ کو ماننے والے تھے، کئی نوجوانوں نے کہا یہ کیا، وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، یہ اپنے پاس سے جعلی کعبہ بنوانا چاہتا ہے۔ کچھ نوجوان تھے قریش کے، انہوں نے جا کے آہستہ آہستہ قریب گئے، رات کا وقت تھا، لائٹ تو تھی نہیں، رات کے اندر کا جب اندھیرا کافی ہو گیا، یہ اندر داخل ہو کے
انہوں نے سارے اس وہ گرجا گھر کے اندر جو کلیسا بنوایا تھا انہوں نے پخانہ پیشاب سارا کر دیا کہ یہ تو اس لائق ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ والا ہے، یہ تو جعلی ہے۔ اس ابرہہ جرنیل کو پتا چلا کہ یہ حال ہوا، اس نے کہا اچھا کچھ اللہ کا کرنا ہوا ہے کہ پھر کچھ نوجوان اٹھے۔ ایک دن انہوں نے لکڑیاں ہی پڑی ہوئی تھی اوپر کھجور کی وغیرہ، انہوں نے اس کے آگ لگا دی سارے کو۔ اس نے کہا اچھا اب یہ ہے اللہ کا گھر بیت اللہ تم کہتے ہو نا، اس کی عزت کرتے ہو، اس کو تم نے جلایا ہے، اب میں نے وہ جو مکہ کے اندر بیت اللہ ہے نا، اب میں اس کو جلا کے اینٹ سے اینٹ اس کی نعوذ باللہ میں ختم کر دینا، تیس نیس نعوذ باللہ کر۔ یہ اس نے کر کے 60,000 کا لشکر لے کے یمن سے یہ ابرہہ جو تھا، یہ جرنیل جو تھا، یہ لے کے رستے میں جو آیا چھوٹا موٹا قبیلہ، اس قبیلے کو یہ کھا گئے کہ کسی کو قتل کر دیا، مال لوٹ لیا، کئی ان کے ساتھ مل گئے، کئی کہیں نہیں جی نہیں اسی تواڈے نال ہی ہاں، یہ کر کے بہت بڑا ایک لشکر آتا آتا یہ عرفات کے قریب مکہ کے اندر جو عرفات ہے جہاں حج ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تمام مومنوں کی قسمت میں حج کرے اور قبول فرمائے اور بار بار کرنے کی توفیق دے۔ اس جگہ آ کے وہ ٹھہرا، اب تو بالکل حرم قریب تھا بیت اللہ کعبہ۔ یہاں پھر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ 50 دن پہلے آپ کے دادا اس کو گئے، سمجھایا، وہ نہیں سمجھا کہ واپس چلا جاؤ، نہیں سمجھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ جو ہے نا یہ تم نے پکڑ لیے ہیں، آ کے غنڈہ گردی کر کے یہاں چر رہے تھے، وہ دے دو۔ یہ اونٹ لے کے یہ واپس آ گئے۔ اللہ کے گھر میں انہوں نے جا کے گڑ گڑا کے دعا کی اور خانہ کعبہ کو اکیلا چھوڑ کے وہ نکل گئے۔ اللہ اس گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے بھی کہا بھی، اور تم اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، اللہ کے گھر کی کیوں نہیں بات کرتے؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں، یہ میرے ہیں، اس گھر کا مالک خود حفاظت اس کی کرے گا، وہ اس کا گھر ہے۔ خیر یہ نکل گئے۔ ابرہہ نے کہا کہ یہاں تو چلو پھر عرفات سے تھوڑا کے متصل ساتھ علاقہ جو ہے اسے کہتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ اور اس کے بعد تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہے، یہاں اس کو کہتے ہیں وادی محصر یا وادی محصب۔ یہاں اس کا لشکر بالکل مزدلفہ سے آگے آ گیا، منا کے قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ پرندے جو ہیں چھوٹے چھوٹے چڑیاں جو تھیں ان کو حکم دیا یہ سمندر کی طرف سے آئے۔ ہر چڑیا کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک پتھر تھا اور ایک ایک کنکر، چھوٹا کتنا آ سکتا ہے، ایک ایک اس کی چونچ میں تھا۔ یہ آ کے انہوں نے چڑیاں جو تھی غول کے غول آ گئے۔ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے غول کے غول آ گئے۔ یہ انہوں نے اوپر سے جب بارش کی، اللہ کا کرنا، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ جس کو بھی یہ پتھر لگے، 60,000 کی فوج تھی اور آگے 13 تقریباً ہاتھی تھے، وہ جو آگے آگے جس کے اوپر جرنیل بیٹھے ہوئے تھے مختلف قسم کے۔ یہ جس کو بھی لگی ہے اس کے نیچے سے نکل گئی، یہ اوپر سے لگی، چیرتی ہوئی ساری کو زمین کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا اس علاقے سے جب تم کبھی گزرو جلدی گزر جایا کرو، اللہ کے عذاب کا علاقہ ہے۔ میں خود اس علاقے سے جب گزرا، اتنا خوف اس علاقے سے، میں تیزی سے اللہ کے رسول کا حکم ہے، یقین مانیے وہ جو پتھر ہے جس کے اوپر وہ کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، ایسے پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ جو ہے جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کھکڑی کھکڑی ہو گیا، ایسے کھل گیا، لگتا ہے اندر کوئی چیز کسی نے تلوار کے ساتھ پہاڑ کو کاٹا ہوا ہے، اور جیسے آر پار ہو گئی اس کی۔ کچھ تو وہیں آرمی، یہاں تک کہ جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا تھا نا، وہ آدمی کو چیرتی ہوئی ہاتھی کو چیر کے زمین کو چیر کے اندر، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کو چیر کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ وہ لشکر کو جو بھاگا
بھاگتا بھاگتا رستے میں جاتا جاتا سارے کا سارا ابرہا کا لشکر اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ اہل مکہ کو کہا دیکھو میں نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے نا، میں پھر بھی کرتا رہوں گا جب میرا دل کرے گا، اب یہ تمہارے ذمہ میں تو جب چاہوں کر سکتا ہوں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میرے گھر کی عزت کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو۔ اور اسی کا اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھا تیرے رب نے بڑے بڑے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور میں مروانا چاہوں تو چڑیوں کی چونچ سے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مروا سکتا ہوں، گھبرانا نہیں میرے نبی، ان کو دین کا پیغام دیتے رہو۔ اللہ نے ان کی تدبیر کو کس طریقے سے پھر بڑی تدبیریں کر کے آئی تھیں، اٹ سے اٹ بجا دینی ہے، فلاں کرنا ہے، ایک نہیں چل اٹاں چک کے لے جانیاں نے، کئی قسم کی وہ بکواس کرتے تھے۔ کوئی فی تذلیل، ہر چیز ہی ان کی ضائع ہو گئی، اور اللہ نے پرندوں کے غول بھیجے، وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کے غول آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ بڑے پتھر، پکے ہوئے پتھر تھے، انہوں نے چڑیوں نے چن چن کے، مٹی کے نہیں پکڑے، اللہ کا حکم تھا چڑی نے چن چن کے، مٹی کی نہیں دان ہوتا، مٹی کے روڈ نہیں، پکے تھے وہ پکڑے ہوئے تھے، وہ ان کے اوپر مارتے، جب ان کے اوپر ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ایسے لگتا تھا ان کی لاشوں کے اوپر وہ پتھروں کی بارش سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، کہ جس طرح کسی جانور نے کوئی چیز کھا کے، پٹھے شٹھے کھا کے نا جگالی کی اور جگالی اس نے تھوک دی ہے، تو جو وہ حال ہوتا ہے نا، ان کی لاشوں کا یہ حال تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کسی جانور نے جگالی کی ہوئی ہے، یہ انسانوں کی لاشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی عزت چاہتا ہے، اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے گھر کی عزت کریں۔ یہ کعبہ شریف جو ہے، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ کعبہ شریف جو ہے اس وقت، اور اس کی تاریخ تھوڑی سی کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے عرش کے بالکل نیچے 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے اللہ نے وہ قبلہ مقرر کیا ہوا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ ہر روز آتا ہے، طواف کرتا ہے، پھر اس کی باری نہیں آنی قیامت تک، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے طواف کر کے۔ اور یہ انسان ہی ہے، اور جس کو کہا ہے کر لو بار بار، اوے پج جاؤ، اوے پج جاؤ۔ یہ خاص اللہ کا کرم ہے انسان کے اوپر کہ اس کو موقع اللہ دیتا ہے۔ وہ بیت المعمور آسمانوں پہ، زمین کی مخلوق کے لیے انسانوں سے پہلے تھے، جن انسانوں سے پہلے کے ہیں، یاد رکھیں اس زمین کے اوپر یہ، اور ابلیس بھی پہلے ہی تھا، جن۔ زمینی مخلوق کے لیے ایک کعبہ سب سے پہلا، اس کے نیچے جو بنایا تھا یہ فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا تھا، پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تیسری بار اس کی جو تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے طوفان نوح میں اس کی دیواریں شہید ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر قوم جرہم، ایک بنو جرہم لوگ تھے، انہوں نے کئی 100 سال بعد انہوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد بنو عمالقہ انہوں نے کی۔ اس کے بعد
پھر اس کی تعمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کے دادا حضرت قصی بن کلاب ان کو کہتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پردادا کے دادا، انہوں نے خانہ کعبہ کی 7ویں مرتبہ یہ تعمیر کی تھی۔ یہ پکا سیمنٹ تو تھا نہیں، آج کل جس طرح ہوتا ہے یہی مٹی ہوتی تھی، مٹی پکڑی اوپر رکھی، تھوبا اوپر رکھا، اوپر پتھر رکھا، تو بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے یہ ایسے شہید ہوتا جاتا تھا۔ پھر آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 35 سال۔ 35 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ خانہ کعبہ جو تھا نا، یہ دوبارہ جو تھا نا، یہ سیلاب کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ پھر اس کو تعمیر کیا گیا۔ حجر اسود رکھنے کے لیے کہنے لگے کون؟ ہر قبیلہ کہتا تھا میں رکھوں، کہنے لگے کل جو آدمی صبح حرم میں پہلے آئے گا نا وہ رکھے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کرنا ہوا، آپ 35 سال کے تھے، نبوت سے پہلے کی بات ہے، سب سے پہلے اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ یہ آپ آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہو گئے، یہ تو بندہ ہی بڑا چنگا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ پتھر حجر اسود۔ یہ کونے پہ حجر اسود رکھنے کے لیے آپ نے پھر اللہ نے جس کو حکمت عطا کی ہو، وہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اصل خیر تو اس کو ہے نا جس کو اللہ حکمت۔ نبی علیہ السلام نے پتھر کو لے کے کہا چادر بچھاؤ، چادر کے درمیان میں پتھر رکھا، اور وہ جو قبیلے آپس میں لڑتے تھے نا ہم نے رکھنا ہے ہم نے، فرمایا سارے ہی تم چادر کو درمیان سے پکڑ کے اٹھا کے اوپر کر لو۔ میں صدقے جاؤں کتنی اللہ نے عقل دانائی عطا کی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اوپر کی تو رکھنا تھا کارنر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو وہاں رکھ دیا۔ یہ حجر اسود جو تھا نا یہ پھر کونے میں رکھا۔ اس دور میں یہ بات ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ جو تھا نا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا، جسے آج کل حتیم کہتے ہیں۔ اتنے پیسے اتنی اینٹیں اس دور میں نہیں تھیں، جتنا تھا انہوں نے کہا اتنا ہی بنا دو۔ تقریباً صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس کو کہتے ہیں، یہ کونی سے لے کے ہاتھ کی مٹھی تک اس کو کہتے ہیں ذراع۔ تقریباً 6 یا 7 ذراع کا یہ فاصلہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا خرچہ کم ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ بادشاہ اندر جاتے ہیں آ کے شو مارتے ہیں، اللہ کا کرنا وہ غریبوں کے لیے، وہ بھی بیت اللہ کی جگہ اللہ نے چھوڑ دی۔ غریبوں آؤ، اللہ تو رب العالمین ہے نا، اس کی پھر عجیب پھر اس کی باتیں ہیں۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے سارے کا سارا، خانہ کعبہ جو ہے اس کو ایک طرف سے اگر شروع کریں تو حجر اسود کے ساتھ دروازہ، اور دروازے کے ساتھ آگے جاتے جائیں، اس کا جو کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن عراقی۔ یہ 37 فٹ 6 انچ کا یہ ہے سارا، یاد رکھیں 37 فٹ 6 انچ۔ یہاں سے لے کے رکن عراقی سے لے کے رکن شامی تک یہ 31 فٹ 6 انچ ہے۔ یہاں سے لے کے پھر یہ 37 فٹ 6 انچ ہے، لیکن اس طرف سے تھوڑا سا نا سنگڑ گیا ہے، تھوڑا سا سنگڑ گیا ہے۔ یہ 31 فٹ 6 انچ ہے، یہ ادھر 1.5 فٹ جو ہے نا ادھر سے کم ہے اس کی چوڑائی۔ اس کونے پہ رکن یمانی ہے، اور یہ حجر اسود ہے، یہ پورا 3 فٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ہے، یہ بیت اللہ جو ہے، یہ اس کی پیمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کی بڑی اللہ پاک نے اس کی تعریف کی ہے، اس سے پیار کیا ہے۔ اور اللہ پاک ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اس زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ یہ بیت اللہ ہے۔ وہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے ہاتھوں سے وہ بیت المقدس کا جو تھا قبلہ بنایا، وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام بہت بعد میں آئے ہیں، یہ بہت پہلے اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے لوگوں کے لیے زمین کے اوپر جو گھر بنایا گیا وہ یہ گھر تھا، اللہ کا گھر۔ اور اس اللہ کے گھر کو
ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ دعا جب کی تھی یہی کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنا بچہ، وہ عراق سے چلے تھے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کے اور چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے، اور اس جگہ بیت اللہ کے قریب کہنے لگے، اللہ میں تیرے گھر میں، تیرے گھر کے قریب، یہ تیرا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ، گھر تو ہوتا ہے رہنے والی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کرسی، اس کے اوپر عرش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، لیکن پیار سے کہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر، اللہ کا پیار ہے۔ اللہ نے پیار کہا، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کے قریب میں نے اولاد رہتی ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوٹے بچے کو تیرے لیے، یہ تیرے سامنے جھکے گا، نمازیں پڑھے گا، یا اللہ میری دعا ہے فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، یا اللہ ایسا کر کے لوگوں کے دلوں میں ایک کھچ ڈال دے اس گھر کی۔ غریب سے غریب بھی مسلمان جو ہے 100 دفعہ بھی وہ آئے نا تو پھر کہتا ہے یار جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ کھچ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے ہر ایک کے دل میں یہ کھچ ڈال دی۔ ہر بندہ جانا چاہتا ہے، بار بار جانا چاہتا ہے، اور کئی بندوں کو میں نے دیکھا وہ 20 دفعہ ہو کے آئے تو پھر آفت صاحب ایک غلطی ہوگی، انشاءاللہ عید کی جانا ہے، وہ غلطی نہیں کرنی، کسی نہ کسی بہانے سے وہ جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، دنیا میں بڑے شہروں میں آئے گا، تو جب مکہ کے قریب آنے لگے گا داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، کبھی ابابیلوں والوں سے کی ہے، کبھی دجالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکہ کو پیار کرتے تھے نا، یہ جو آپ کہتے تھے اے مکہ، جب ہجرت کرنے لگے، اے مکہ تو کس قدر پاکیزہ اور کس قدر پیارا اور مجھے کس قدر محبوب شہر ہے، تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب یہ بات کہی تھی۔ یہ ساری محبت مکہ سے نہیں تھی، یہ مکہ کی اصل محبت تھی اللہ کے گھر بیت اللہ کی وجہ سے مکہ سے محبت تھی۔ آپ کہا کرتے تھے اس دنیا میں سب سے خیر والا شہر جو ہے یہ ہے، اسی شہر سے خیر شروع ہوئی ہے، ساری دنیا کو تقسیم ہونا شروع ہوئی ہے، یہ قرآن و سنت اور دین اسی شہر سے شروع ہوا تھا، محبوب ترین شہر۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے، نمازوں کو جب حکم ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر مثلا یہ کعبہ ہے، تو جو اس وقت بیت جو تھا یہ قبلہ وہ اس شمال کی طرف، یہ شمال کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کعبہ کی اس طرف آ کے کھڑے ہوتے تھے، ادھر رکن یمانی اور یہ حجر اسود، اور ان دونوں کے درمیان رسول اللہ آ کے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے اور سامنے جو ہے وہ بیت المقدس بھی آ جائے۔ آپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے اللہ کے گھر سے۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت وہ کی تھی نا، یہ آپ کو اللہ نے معراج کرائی تھی، اس دن نبی علیہ السلام اس حتیم کے اندر ہی سوئے ہوئے تھے، کعبہ کا جو حصہ ہے، یہیں سے فرشتے نے کہا اٹھو چلو چلیں آپ کو لے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دل کرتا تھا میں اس کے اندر جاؤں، کعبہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے نبی علیہ السلام کو اندر نہیں جانے دیتے، کئی دفعہ آپ نے ان کو کہا مجھے اندر میرا دل کرتا ہے میں جاؤں، نہیں جانے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس کی چابی میرے ہاتھ پہ ہوگی۔ اللہ نے پھر خانہ یہ مکہ فتح کرایا، چابی رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ کا بڑا دل کرتا تھا، اس سے پیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے آپ نے فرمایا استمتعوا بہذا البیت، استمتعوا بہذا البیت، لوگو
رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اس گھر سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اور اللہ کے گھر کو جتنے چکر لگا سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، کر لو لوگو، کر لو۔ کیوں؟ فرمایا کر لو، اور جتنا چوم سکتے ہو حجر اسود کو چوم لو، اور کعبہ کی دیوار، یہ حجر اسود اور کعبہ شریف کا جو دروازے کے درمیان جگہ ہے ملتزم، فرمایا اس سے جتنا چمٹ سکتے ہو چمٹ کے اللہ سے معافی مانگ لو، اور یہ جگہ اصل میں دعا کرنے والی، اور جو کر سکتے ہو نا اس سے فائدہ جتنا، استمتعوا بہذا البیت، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اللہ کے گھر سے تم اٹھا لو لوگو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوگا جب اللہ کے گھر کی توہین ہونی شروع ہو جائے گی نا، انسان اللہ کے گھر کو چھوڑ کے دوسرے کو یورپ جا رہا ہے، کو فلاں جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے سیر کرنے جاتے ہیں، ساری دنیا کی سیر کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہی نہیں گیا، کبھی خیال ہی 33 سال نئی نسل آگے پیدا ہو گئی ہے، انگلینڈ امریکہ فلاں جگہ رہتے ہوئے کبھی اللہ کے گھر میں آئے ہی نہیں۔ اللہ کے گھر کی ایسی توہین ہو، آہستہ آہستہ اللہ کے گھر کی جب بے قدری ہوگی، آپ نے فرمایا اس سے فائدہ اٹھا لو، ایک وقت آئے گا کیا لوگ جائیں گے اللہ کے گھر میں، ایسے اندر داخل ہوں گے، دیکھیں گے اللہ نے کعبہ کو اٹھا لیا ہوگا۔ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ، اور ڈھونڈیں گے کعبہ کدھر ہے، کدھر گیا کعبہ؟ کعبہ نہیں، میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو۔ نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں فائدہ اٹھاؤ۔ لوگوں کا یہ ہے، شیطان کی چالیں کیا ہے؟ شیطان نے اللہ کے گھر کو کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ اس کی توہین کرائی جائے۔ اور اللہ کی تو گھر کی توہین کیا ہوتی ہے کہ اللہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور اس کے گھر کے اندر ہی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے نبیوں کے جو بت تھے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے بت اللہ کے گھر کے اندر ہی ظالموں نے رکھ دیے تھے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 تھے، ارد گرد اندر الگ بت تھے، یہ سارے۔ اتنی شیطان نے کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر ہی یہ کہ ان کی پوجا ہو رہی ہے، اور وہاں ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام تصدیہ، اور اللہ کے گھر کے اندر ہی باہر جو ہے نا کوئی ناچ رہا ہے، کوئی سیٹیاں مار رہا ہے، کوئی شور کر رہا ہے، کوئی ڈھول، کوئی تمالیں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں، یہ شیطانی کام جو تھے، یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے گھر کے اندر ہونا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہ فرمایا اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور ایسے ہی کئی لوگوں نے کئی جعلی باتیں بھی بنائی ہوئی ہیں، مثلاً ہمارے ہاں ایک سیرت کی کتاب، اس کا نام ہے اصح السیر، عبد الرؤف دانا پوری کی، انہوں نے کئی اس قسم کی جعلی باتیں، بے سند باتیں لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے اللہ کے گھر کی توہین کیا، انہوں نے کہا نبی پاک پیدا ہوئے تھے ربیع الاول کے دن، کعبہ شریف کے اندر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور کئیوں نے آگے یہ بات کی کہ اس دفعہ یہ مولویوں کئیوں نے یہ بات کہی، کیا انہوں نے کہا تمہیں نبی پاک کے مقام کا نہیں پتا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور آدم نے سجدہ بیت اللہ کو کیا تھا، کعبہ کو، اور کعبہ جو ہے یہ نبی پاک کو سجدہ کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین اتنی۔ اور انہوں نے کہے، کئی لوگوں نے کہا ہے، یہ شعر بھی بنائے ہیں، حاجیو آؤ مدینہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے گھر کو اس طرح۔ اور کئی لوگوں نے کہہ دیا ہے جی کیا وہ حضرت علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور باہر پہ موٹے موٹے لکھے ہیں کعبہ علی دا جنت حسین دی، جو منہ میں آتا ہے کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کعبہ ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ کہتا ہے یہ کعبہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، میرا۔ لوگ لکھدا ہوا کعبہ علی دا جنت حسین دی، جنوں چاہے بڑھن دے، جنوں چاہے جنت میں، وہاں جو مرضی منہ میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، ہم ایک اور بڑی توہین کی بات ہے، اللہ کے گھر کی توہین، یہ بات یاد رکھیں، اس زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اور حرف جو ہوتا ہے یہ لکھا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ کئی دفعہ لوگوں کو کہا، دیکھا نہیں آپ نے، حضرت
جناب تشریف لا رہے ہیں حضرت جناب پیر سید قبلہ کعبہ جناب فلاں فلاں فلاں، اور اللہ کا گھر کا، یہ اللہ کے گھر کا نام ہے قبلہ کعبہ، تم نے بندے کا نام رکھ دیا۔ اور وہ بندہ جو ٹٹی پیشاب کرنے والا بندہ ہے، جو جنبی ہونے والا بندہ ہے، اور ماں اور باپ کے ملنے سے بننا پائے، اس کو تم نے بنا دیا کہ یہ قبلہ ہے، یہ کعبہ ہے۔ تم نے کوئی شرم ہی نہیں آتی؟ جو منہ سے آتا ہے کرتے جاتا ایویں قبلہ کعبہ جناب تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بندہ ہے، بندے کا پتر ہے، ایک عورت کا بندہ ہے، اور ایک عورت کا بچہ ہے، ایک مرد کا بچہ ہے، بندے کا بندہ ہی اور کیا ہے؟ قبلہ کعبہ بنا دیا ایسے اپنی مرضی سے جو چاہا کرنا شروع۔ اور کئی صوفیوں نے تو عجیب خانہ کعبہ کی توہین کی ہے۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی مشہور کتاب ہے، ملفوظات حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کے ملفوظات ہیں، اس کا جو ہے صفحہ نمبر 17 اور 18 کے اوپر، ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کتاب کو لا کے، صفحہ 17 اور 18 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک صوفی تھے ابراہیم بن ادم، یہ بلخ جو ہے یہ علاقہ ہے، یہ جو افغانستان کا اوپر علاقہ لگتا ہے روس کو جا کے، بلخ بخارا، یہ وہاں کا بلخ کا بخارا علاقہ، وہاں سے یہ بزرگ ایک آدمی چلے تھے صوفی، اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے تھے، ایک قدم چل کے 2 نفل، ایک قدم چل کے 2 نفل، 14 سال لگ گئے ان کو اللہ کے گھر بیت اللہ کو پہنچتے ہوئے۔ جب یہ وہاں گئے، دیکھیں کیسی کیسی گپیں سناتے ہیں، جب وہاں گئے پریشان ہو گئے کہ میں تو 14 سال لگا کے آیا ہوں، سامنے تو کعبہ ہی نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا کعبہ کدھر گیا؟ آواز آئی کعبہ جو، یہ دیکھیں کیسی کیسی گپیں سناتے ہیں، آواز آئی ہماری ایک بندی جنگل میں رہتی ہے، کعبہ اس کا پتہ شتہ لینے گیا ہے، اس کی زیارت کرنے گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ بزرگ جو تھے نا ابراہیم بن ادم، یہ پھر جنگل کے اندر گئے۔ اب سعودی عرب کے اندر یہ حرم پاک کے اندر مکہ کے ارد گرد ساری پہاڑیاں، کوئی جنگل ہے جی، جنگل میں گئے تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی رابعہ بصری، یہ بڑی ولیہ تھی، یہ بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ اس کا طواف کر رہا تھا۔ اے ڈرو اللہ سے، اور قیامت کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور یہ سنا رہے ہیں اور ولایت سناتے ہیں اور سبحان اللہ، اور پیچھے سے نعرہ مارتے ہیں نعرہ فلانا نعرہ فلانا۔ اس طرح میں نے کل ہی ایک کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے مشہور بزرگ ہیں، آپ نے بھی وہ سنے ہوں گے، حضرت خواجہ باجزید بستامی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں گیا، جا کے میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، پھر میں کامل ہو گیا۔ کتنا کامل ہو گیا کہ پھر میں بیٹھا کرتا تھا اور خانہ کعبہ میرا طواف کیا کرتا تھا۔ یہ جو ہے یہ کتاب ہے دلیل العارفین، ملفوظات معین الدین چشتی، صفحہ نمبر 99 کے اوپر یہ واقعہ کل میں نے خود کتاب کھول کے پڑھا ہے۔ اے اللہ کے گھر کو یہ کرتے ہو تم؟ جی جب میں کامل ہو گیا تو پھر خانہ کعبہ کو طواف کرنا پڑا میرا۔ اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ یہ ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر خاص کر کے ہمارے ہندوستان پاکستان میں اللہ کے گھر کی بڑی توہین کی جاتی ہے۔ سال کے سال یہ سندھ کے اندر جائیں تو وہاں ایک بزرگ ہیں کو پیر لال شہباز قلندر، ہوں گے کو اللہ کے بندے ہوں گے، ہم تو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کو بزرگ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا اور غوث اعظم وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف اللہ کو مانتے ہیں، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، بندے کو بندہ ہی رہنا دو۔ اے جی لال شہباز قلندر کے ایک دوست میرا آیا، اس نے پوری ویڈیو بنا کے لے کے، دیکھو حافظ صاحب اس کی قبر کا طواف ہو رہا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرح اس کا طواف ہوتا ہے۔ پھر جس طرح شیطان کو روڑے مارتے ہیں جمرات کو جا کے، اسی طریقے سے وہاں ایک انہوں نے ٹیری لگائی ہوئی ہے، اس کو روڑے مارتے ہیں سارا۔ اور پھر اور ہر سال آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے گھر کی توہین۔ یہ جی لاہور کے بزرگ فلاں جو ہیں
ان کی قبر کو 45 من عرق گلاب سے اس کو غسل دیا گیا جس طرح کعبے کو دیا جاتا. اے اللہ کے گھر کی اتنی توہین، اللہ کے گھر کی طرح ان کو بنا دیا گیا ہے. اور جس طرح اللہ کے گھر کے اوپر غلاف ہے، قبروں کے اوپر غلاف چڑھا کے اور ان کے اچھاڑ چڑھا کے بالکل خانہ کعبہ کی نقل وہ بنا دی گئی ہے ان کے ساتھ. یہ خانہ کعبہ بن گئے ہیں سارے کے سارے. اور جس طرح اللہ کے گھر کی طرف سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو نہیں کیا جاتا، اور یہ خانہ کعبہ سے بڑھ کے قبر والے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. خانہ کعبہ کی تو خصوصیت ہی نہیں رہی کوئی. اور پھر اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں کہ خانہ کعبہ سے ویسے ہی بیزار ہیں. اللہ معاف کرے، یقین مانیے، اللہ کی قسم اٹھا کے میرے سامنے قرآن ہے. میں اللہ کے گھر بیت اللہ کے حرم سے جب میں باہر ذرا نکلا تو حرم سے باہر میں نکلا تو بڑی اللہ کے فضل سے خلقت تھی. اللہ اس گھر کو ہمیشہ تا قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور کہ جانے والوں میں ہمیں بھی شمار کر لے. بڑی دنیا تھی. حج ابھی ہوا ہی تھا، 1-2 دن ہوا تھا، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا اللہ کے گھر سے لوگ بیزار کتنا، مقابلہ کتنا ہے. میں نے ایسے ماشاءاللہ بڑی بھیڑ ہے. پاکستانی اگے بندہ تھا، اس نے پہ کہ نا پیچھے میری شکل دیکھ کے کہنے لگا ایتھے بڑی بھیڑ ہے تو لاہور جا کے ذرا داتا صاحب دیکھو تو انہوں پھر پتہ لگے کنی بھیڑ ہوندی. اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. یہ کہنے لگا اتھے بھی بڑی بھیڑ ہے، تسی لگے ہوئے تھے بڑی بھیڑ ہے. میں کہا تم اللہ کے گھر کے ساتھ ملا رہے ہو اس کو، کوئی حیا. رات کے 12 بجے ہم مکہ میں پہنچے تھے تو ہمارے ساتھ ہی جہاز میں جو دیگر آدمی تھے وہ بھی رات کے 12 بجے ہی ہم نے سامان رکھ کے جا کے عمرہ کر کے واپس آ گئے. ہمارے ساتھ اور 1-2 بندے تھے. وہ بندے رات کا وقت ہو گیا، ہم عمرہ کر کے آگے سو گئے. اس کے بعد صبح نماز پڑھی، واپس آ گئے. پھر ظہر کے وقت کھانا کھا کے واپس عصر کے وقت جب ہم گئے نا تو وہ بندے جو رات کے 12 بجے ہمارے ساتھ آئے تھے انہوں نے وہی ابھی تک وہ احرام باندھا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے تھے حرم کے باہر. میں اگے گیا، میں نے جا کہ بابا جی السلام علیکم، چاچا جی السلام علیکم، کی گل ہے تسی اجے تک احرام نہیں اتار؟ ہم نے تو رات آندا جی ویکھو سانو لیا کے اتنے سٹیا نے، اسی اتنے مکے واسطے آئے ساں. اللہ کی قسم جس نے زمین آسمان پیدا کیا یہ حساب لگا لو، اتنے لیا کے سٹیا نے سانو، اسی نہیں جانا اندر، اسی تے مدینے واسطے آئے ہاں. اور وہ اندر داخل نہیں ہوتا تھا. میں نے ترلے اور منتیں اور ہاتھ جوڑ کے اور میں نے پاؤں کو ہاتھ لگا کے، اس کی مائی تھی وہ، میں نے اس کو اماں جی تسی چلو تسی، میں ایک دفعہ کرتے لو ایسا نہیں جانا. میں کئی قسم کی میں پھر تھلے دھیان رکھنے، میں نہیں ویکھنا. اللہ کے گھر کی اتنی توہین، اتنی توہین اللہ کے گھر کی. اللہ کی قسم وہی ہے جو برداشت کر رہا ہے، برداشت نہیں وہی ہے جو مہلت دے رہا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کئی لوگ، یہ بڑی مشہور بات آپ نے سنی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے وہاں سے فون کر رہا ہے جا کے داتا صاحب دیگ چاڑ میری مشکل حل ہو جائے، میں تو بڑا پریشان ہے تھے. اتنی توہین اللہ کے گھر کی، اتنی توہین اللہ کے گھر کی. اور آج کل ہمارے ہاں یہ جو مصلے جن کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جب یہ قرآن حفظ جب کر اس دور سارے مصلیوں کے اوپر ایک ایک خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہی یقین مانیے لوگ پاؤں رکھتے ہیں، اوپر ہی بیٹھتے ہیں، اور چھوٹے یا بڑے بندے اوپر ہی ہوا چھوڑتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے. یہ اللہ کے گھر کی عزت ہو رہی ہے. اور یہ جو 12 ربیع الاول آتا ہے، گھر گھر میں جا کے خانہ کعبہ جلی، ایک یہاں ایک وہاں، بازاروں کے اندر اللہ کے گھر کو پھیرایا جاتا ہے. اور لاہور کے ایسے ایسے کنجری بازار جو ہیں، کنجری بازار کے اندر بھی اللہ کے گھر کو پھیرایا جاتا ہے. اتنی توہین اللہ کے گھر کی. پاکستان میں سب سے زیادہ حافظ آباد میں یہ گل گپاڑا ہوتا ہے. میں گیا، میں نے کہا میں دیکھ کے آنا ہے. بہت بڑا ایک خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے، لوگ کئی اس کا طواف کر رہے ہیں، کئی اس کی لین لگی ہوئی ہے، اس کے حجر اسود بنایا ہوا ہے، حجر اسود کو کئی چوم رہے ہیں. اور جس وقت یہ 12 ربیع الاول ختم ہو گیا، سارے کا سارا بلڈوزر نہ چوک کے جا کے نالی سوڑ دیتا. یہ اللہ کے گھر کی عزت ہو رہی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا استمتعوا بہذا البیت، لوگو اس گھر سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، یہ نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے لوگ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوں اور اللہ کا گھر جو ہے وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی پھر اتنی بےزتی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اپنے گھر کو اللہ اٹھا لے گا، بغیر خانہ کعبہ کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے اور اللہ کا گھر جو ہے یہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بیت اللہ سے محبت کرنے، بار بار آنے کی توفیق دے اور اللہ قبول کرے، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بھی اللہ اپنے گھر سے پیار و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔